آج کا موضوع ہے کہ جو راستے پر تنگی کرتے ہیں ان کے لیے اللہ کا عذاب۔ میرا دلیل جو ہے قرآن اور حدیث ہے۔ ایک تو قرآن کی آیت بتاؤں گا، اس کے بعد صحیح مسلم کی حدیث ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے اور حضرت علی نے اس کی شاہدی دے کر وہ حدیث پیش کی ہے۔ پہلے تو ایک حدیث ہے کہ ایک بندے نے درخت راستے پر لگایا، اس کی یہ تمنا تھی کہ لوگ تھکے ٹوٹے آتے ہیں، گرمی میں آتے ہیں اور اس کی نیچے وہ بیٹھیں گے آرام کر کے پھر آگے جائیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس کام کی وجہ سے اس کو جنت میں داخل کر۔ ایک بندے نے درخت لگایا کہ ان کے کانٹے دار ہے، کانٹا گرے گا اور لوگ راستے پر آئیں گے، ان کو کانٹے لگے گے کیونکہ لوگوں کو آزار دینے میں ان کو مزہ آتا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو جہنم میں داخل کر۔ اب میں تمہیں اللہ کے پاک کلام سے پہلے تو اللہ اس کے رسول کی بات کو نہ ماننا اور اس کے لیے کیا عذاب ہے، اور جو راستے کو تنگ کرتا ہے اس کے لیے کیا عذاب۔ سورۃ آل عمران 3 سپارہ اور اللہ تعالیٰ اس مقدس کلام میں آیت نمبر 86، 87، 88 اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کیف یہد اللہ قوما کفروا بعد ایمانہم وشہدوا ان الرسول حق وجاءہم البینات واللہ لا یہدی القوم الظالمین۔ کیف یہد اللہ، اللہ تعالیٰ اس قوم کو کیسے ہدایت کرے؟ کیف یہد اللہ قوم، ان قوم کو اللہ تعالیٰ کیسے ہدایت دے گا؟ کفرو، جو کفر کرتے ہیں، بعد ایمان میں ایمان لے آنے کے بعد، مسلمان بننے کے بعد بھی وہ کفر کرتے ہیں۔ وَشَهِدُوا أَنَّ رَسُولَ حَقًّا وَجَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ، اور یہ بھی شہادی دیتے ہیں کہ رسول حق ہے اور کھلا ہوا دلیل لے کر آیا ہے، حق لے کر آیا ہے، یہ بھی شہادی دیتے ہیں، مانتے بھی ہیں، اللہ کو مانتے ہیں، اللہ کے رسول کو مانتے ہیں، کلمہ پڑھتے ہیں، پھر بھی کفر کرتے ہیں۔ واللہ لا یہدی القوم الظالمین، ایسے ظالم کو اللہ تعالیٰ کبھی بھی ہدایت نہ دے۔ اولئک جزاؤہم ان علیہم لعنۃ اللہ والملائکۃ والناس اجمعین، ان کی سزا یہ ہے کہ ان کے اوپر اللہ کی لعنت ہے اور ملائکوں کی بھی لعنت ہے اور کائنات کے انسانوں کی بھی لعنت ان کے اوپر، ان کی یہی سزا ہے۔ خالدین فیہا لا یخفف عنہم العذاب ولا ہم ینظرون، اور ہمیشہ ہمیشہ یہ بندے جہنم میں لگ رہیں گے، ان کے لیے عذاب میں کچھ بھی کمی نہیں کی جائے گی، ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِن بَعْدِ ذَلِكَ وَأَصْلَحُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، مگر وہ بندے جو آج کے بعد ان قرآن کو سننے کے بعد، نصیحت سننے کے بعد توبہ طائب کرے اور خود کو سنوارنے کی کوشش کرے تو اللہ کو تم غفور رحیم پاؤ گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے تو اپنا فیصلہ بتا دیا اور اللہ کے محبوب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فیصلہ بتایا۔ اب میں آپ کو حضرت علی کی روایت پیش کرتا ہوں کہ ایک صحابی حضرت عامر بن وائل رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتا ہے کہ میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بیٹھا ہوا تھا کہ ایک بندہ، اس نے کہا کہ علی، میں نے سنا ہے کہ آپ کے پاس اللہ کے
رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں تھیں جو آپ نے لوگوں کو نہیں بتائی، یہ سنتے ہی حضرت علی بڑا غضبناک ہو گیا۔ اس نے کہا ایسی کوئی بھی بات نہیں ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے بتائی اور میں نے لوگوں کو نہیں بتائی۔ تو حضرت علی اس کے بعد فرمانے لگا کہ میں تمہیں 4 چیزیں بتا رہا ہوں جو میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتائی۔ پہلے تو بتائی لعن اللہ من لعن والدہ، اس کے اوپر اللہ کی لعنت ہو جو اپنے والدین کے اوپر لعنت کرتا ہے، ان کا ادب نہیں کرتا ہے، کیونکہ اللہ اس پر بہت غضب کرتا ہے۔ لوگوں نے کہا سے وہ کون ہے جو اپنے والدین پر لعنت کرے گا؟ تو اللہ کے رسول نے فرمایا جو دوسرے کے والدین پر لعنت کرتا ہے تو وہ بھی اس کے والدین پر لعنت کرے گا، جو دوسرے بندوں کو والدین کو گالیاں دیتا ہے تو وہ بھی ان کے والدین کو گالیاں کرے گا، یہی وہ بندہ۔ تو ان کے اوپر اللہ کی لعنت ہے۔ لعنت اللہ والملائکۃ والناس اجمعین لا یقبل اللہ صرفا ولا عدلا، ان کے اوپر اللہ کی لعنت، ملائکوں کی لعنت، لعنت کرنے والے کی لعنت، ان کا کوئی بھی کام قابل قبول نہیں ہے، نہ فرض نہ نفل کوئی بھی قابل قبول نہیں۔ تو میرے بھائی ہم باز آ جائیں، سنور جائیں۔ دوسری، لعن اللہ من ذبح لغیر اللہ، ان کے اوپر بھی اللہ کی لعنت ہے جو غیر کو راضی کرنے کے لیے ذبح کرتا ہے کہ فلانا راضی ہو جائے، ان کی رضا کے لیے اور اللہ کی رضا کو چھوڑ دیتا ہے، ان پر بھی لعنت اللہ والملائکۃ والناس اجمعین لا یقبل اللہ صرفا ولا عدلا، ان پر بھی اللہ کی لعنت، ملائکوں کی لعنت اور لعنتیوں کی لعنت کرنے والوں سارے انسانوں کی لعنت، اس کا کوئی کام چاہے فرض ہو چاہے نفل ہو قبول نہیں۔ تیسرا، لعن اللہ من آوى محدثا، جو ایک بدعتی کے بدعت میں اکٹھے ہوتا ہے یا بدعتی سے میل جول کرتا ہے، ان سے اٹھتا بیٹھتا ہے، ان کے لیے بھی اللہ کے رسول نے فرمایا من آوى محدثا علیہ لعنۃ اللہ والملائکۃ والناس اجمعین لا یقبل اللہ صرفا ولا عدلا، جو بدعتی کے بدعت میں شامل ہوتا ہے اس کے کام میں برابر ہوتا ہے، اس پر اللہ کی لعنت، ملائکوں کی لعنت اور کائنات کے انسانوں کے اتنے قدر لعنت کرنے والوں کی بھی لعنت، ہر ایک کی ان کے اوپر لعنت ہے۔ لا یقبل اللہ صرفا ولا عدلا، نہ اس کا کوئی فرض قبول، نہ کوئی نفل قبول، نہ کوئی خیرات، نہ زکوٰۃ، کوئی بھی قبول اس کا نہیں، یخرج من الاسلام، اسلام سے نکل گئے۔ چوتھا کون ہے؟ وَلَعْنَ اللَّهُ مَنْ غَيَّرَ مِنَارَ الْأَرْضِ، اس کے اوپر بھی لعنت ہے جو راستے کے نشان مٹاتے ہیں، راستے پر تنگی کرتے ہیں، راستے کو تنگ کرتے ہیں، لوگوں کو آزار دیتے ہیں، لوگوں کو تکلیف دیتے ہیں، راستہ بند کر دیتے ہیں۔ آج دیکھو نا، راستہ بند کر دیتے ہیں کہ لوگ پریشان ہیں، کہاں جائیں کہاں جائیں، کیونکہ کسی نے ہمیں بتایا ہی نہیں، مولوی صاحبوں نے تو بتایا نہیں، عالموں نے بتایا نہیں، عالم خاموش ہو کر بیٹھ گئے ہیں، کسی چیز میں بھی ان کا کوئی کام نہیں۔ تو یہ بندے جو کام کرتے ہیں ان پر اللہ کی لعنت، لعنت اللہ والملائکۃ والناس اجمعین لا یقبل اللہ صرفا ولا عدلا،
ان پر اللہ کی لعنت، ملائکوں کی لعنت، لعنت کرنے والوں کی لعنت، اس کا کوئی بھی کام قابل قبول نہیں ہے، نہ فرض، نہ نفل، نہ روزہ، نہ زکوٰۃ، نہ حج، کوئی بھی ان کا قابل قبول نہیں ہے۔ اب بتاؤ یار، ہم نے کیا مانا ہے اللہ کو، اللہ کے رسول؟ لوگوں نے تمہیں وہ چیز تو بتائی، لیکن وہ زہر قاتل سائیڈ ایفیکٹ جو بتایا ہی نہیں، جو ہمیں جہنم میں داخل کرے گا۔ کوئی بھی نماز قبول نہیں، روزہ، زکوٰۃ، حج کوئی بھی قبول نہیں۔ اور جو لعنت کرنے والی ہیں ان کی بھی لعنت ہے، یعنی شیطان کی بھی لعنت۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے الا من تاب واصلح، سوائے ان کے جو توبہ کرے اور خود کو سنوار۔ الا الذین تابوا من بعد ذلک واصلحوا، وہ بندے جو ان کے بعد، ان باتوں سننے کے بعد خود کو سنوارنے کی کوشش کرے اور ان کاموں سے توبہ کرے، اللہ کے خاص بندے بن جائیں، اللہ کے محبوب کے خاص بندے بن جائیں، فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، پھر اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے، بخشنے والا ہے۔ تو میرے بھائی، ہم اللہ کے عذاب سے ڈرے، راستہ بند کر دیتے ہیں، بلاک کر دیتے ہیں، ہم ان سے تو مقابلہ نہیں کر سکتے۔ اگر تم اتنے اچھے ہو تو ان کو جا کر ان کے گھروں کے آگے بند کرو نا، تو وہ تمہیں مزہ دکھائیں۔ راستہ کیوں بند کرتے ہو؟ راستہ کے غریب کو تکلیف ہوتی ہے نا، مظلوم کو تکلیف ہوتی ہے، بڑے کو تو تکلیف نہیں ہوتی ہے، اس کو کیا تکلیف آئے گی بڑے کو؟ وہ مجبور جو بیمار اسپتال اپنے بندے کو لے کر جا رہا ہے، وہ مجبور جو کسی پریشانی میں جا رہا، تم ان کو آزار دے کر اللہ کے عذاب کو مول دیتے ہو۔ اور راستوں پر تنگی، ہم دیکھتے ہیں بڑے بڑے بلڈنگیں بناتے ہیں، کروڑوں کی بلڈنگیں بناتے ہیں، لیکن راستے کو ایسے تنگ کر دیتے ہیں کہ اگلے بندے کو بڑا آزار ہوتا ہے۔ تو ان کے اوپر اللہ کی لعنت، ملائکوں کی لعنت، لعنت کرنے والوں کی بھی لعنت۔ ان کا کوئی عمل قابل قبول نہیں ہے جب تک توبہ طیب نہیں کریں گے اور ہم اپنے عمل سے باز نہیں آئیں گے کہ ان کے اوپر اللہ کی لعنت ہوگی، ملائکوں کی، اور لعنتی شیطان کی بھی لعنت ہوگی کہ ظالم تجھے اللہ کی نافرمانی کرتا ہے، لوگوں کو آزار کرتا ہے، لوگوں سے تو ایسی چیزیں کرتا ہے۔ تو آج جو وقت ہے ہم باز آ جائے، اللہ کے عذاب سے بچ نہیں پائیں گے۔ اللہ کا عذاب اوپر ہے، اگر اس کو ٹالنا چاہتے ہیں کہ ان چیزوں سے باز آ کر اپنے رب کو راضی کرے اور اپنے محبوب کی سنت کو زندہ کرے، اپنے نبی کے قانون کو زندہ کرے، جو قانون لے کر آیا ہے ان کو زندہ کرنے کی کوشش کرے، تبھی ہم اللہ کے عذاب سے بچ پائیں گے۔